بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا ایک کزن جس کا نام علی تھا، وہ گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے ہمارے گاؤں آیا ہوا تھا۔ وہ تقریباً 1 سال کے بعد آیا تھا، اس لیے ہم نے اس کے لیے دعوت کا سامان تیار کیا۔ ہمارے ساتھ ان کے بہت قریبی تعلقات تھے، اور ویسے بھی اس کی امی ہم سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی، کیونکہ میری والدہ کو فوت ہوئے 1 سال ہو چکا تھا۔ ہم 3 بہن بھائی تھے اور ایک بہن تھی جس کی شادی کو تقریباً 3 سال ہو چکے تھے۔ علی شام کے وقت گھر آیا، کھانا وغیرہ کھایا اور جلدی سو گیا۔ صبح اٹھا تو ناشتہ کرنے کے بعد میں نے اسے پورا گاؤں گھمایا پھرایا۔ پھر شام کے وقت ہم کھانا کھا کے چھت پر ٹہلنے لگے، تو باتوں باتوں میں وہ مجھ سے کہنے لگا کہ تمہاری کوئی گرل فرینڈ ہے یا نہیں۔ میں نے جواب دیا کہ یہ شہر نہیں ہے بلکہ گاؤں ہے، یہاں پر لڑکیاں گھر سے باہر نہیں نکلتی اور نہ ہی کسی لڑکے سے دوستی کرتی ہیں۔ تو علی نے مجھے کہا کہ کیوں نہ میں تمہیں ایک لڑکی کا نمبر دوں جو بہت خوبصورت ہے اور وہ میری یونیورسٹی میں پڑھتی ہے، لیکن ہم نے بہت کوشش کی لیکن اسے سیٹ نہ کر سکے۔ تم کوشش کرو۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے نمبر دے دیا۔ پہلے تو میں نے کچھ دن بات کی، لیکن اس کے جانے کے 2 دن بعد میں نے اسے فون کیا، لیکن اس نے مجھے کوئی جواب نہ دیا اور کال کاٹ دی۔ اس طرح میں نے کئی بار کال کی، لیکن اس نے مجھے کوئی خاص جواب نہ دیا۔ کئی دن میں نے فون نہ کیا، اور ایک شام میں گھر میں فری تھا اور چھت پر چلا گیا۔ اسے فون کیا تو لڑکی نے میرا فون اٹھایا، تو میں نے اسے کہا کہ میرا نام رضوان ہے اور میں گاؤں میں رہتا ہوں۔ مجھے میرے ایک دوست نے نمبر دیا تھا کہ یہ لڑکی بہت اچھی ہے، اس سے گپ شپ کرو۔ میں آپ کو سیدھی بات بتا رہا ہوں اور میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ نے دوستی کرنی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں آج کے بعد آپ کو کال نہیں کروں گا بلکہ آپ کو بلاک کر دوں گا۔ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگی اور کہنے لگی، تم گاؤں میں رہتے ہو، مجھے گاؤں بہت زیادہ پسند ہے، لیکن نہ تم مجھے جانتے ہو اور نہ میں تمہیں جانتی ہوں، لیکن ہم دوستی کر لیں۔ میں نے کہا کہ میں آپ کو کبھی بھی تنگ نہیں کروں گا، وعدہ کرتا ہوں آپ مجھے کال کر لیا کریں یا مس کال دے دیا کریں، میں کر لوں گا۔ اس نے کچھ دیر مجھے گھمایا، پھر کہنے لگی، ٹھیک ہے، لیکن مجھے تنگ نہیں کرنا۔ میں بہت زیادہ خوش ہوا اور اس طرح ہماری بات چیت شروع ہو گئی۔ میں نے اس کا نام پوچھا تو اس نے مجھے اپنا نام آمنہ بتایا۔ میں نے کہا بہت خوبصورت ہے۔ اس طرح ہماری بات ہونا شروع ہو گئی۔ اب تو گھنٹوں بات ہوتی، مجھ سے اس سے محبت ہو گئی تھی، اسے بھی شاید ہو گئی تھی۔ میں نے ایک دن اپنی محبت کا اظہار کر دیا تو وہ ہنسنے لگی اور کہنے لگی، مجھے بھی آپ سے محبت ہے، لیکن نہ میں نے آپ کو دیکھا ہے اور نہ آپ نے۔ میں بازار چلا گیا اور وہاں سے بڑا موبائل لے آیا، پھر ہم نے ویڈیو کال شروع کر دی۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ اب میں ہر وقت اس کے بارے میں سوچتا رہتا تھا۔ ایک دن میں نے کہا کہ میں آپ کے پاس کراچی ملنے آنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ کسی وقت بھی آ جاؤ۔
میں نے فوراً تیاری کی اور کراچی چلا گیا۔ ہم وہاں ایک ہوٹل میں ملے۔ میں نے اسے اپنے سامنے دیکھا تو اس وقت اس نے حجاب پہنا ہوا تھا، لیکن جب ہم ہوٹل میں چلے گئے وہاں اس نے کھانا کھایا اور اس نے اپنا حجاب اتارا تو میں اسے دیکھ کر تقریباً پاگل ہو گیا تھا۔ وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی۔ میں نے اس سے بار بار دیکھ رہا تھا۔ میں نے اتنی خوبصورت لڑکی کبھی بھی نہیں دیکھی تھی۔ کھانا وغیرہ کھا لیا تو وہ مجھ سے کہنے لگی کہ تم یہاں کہاں رہو گے؟ میں نے کہا بس میں اپنے گھر جاتا ہوں، مجھے گھر میں کافی زیادہ کام ہے۔ میں نے بہت مشکل سے وقت نکال کر آپ کے پاس آیا ہوں، لیکن میں اصل میں میرا دل جانے کا نہیں کر رہا تھا۔ بس دل کر رہا تھا کہ ساری زندگی اس کو دیکھ کر گزار دوں۔ میں اس سے اجازت لے کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا، لیکن اب تو مجھے پہلے سے زیادہ اس سے محبت ہو گئی تھی۔ ہر وقت میں اس کے بارے میں سوچتا رہتا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے جواب دیا کہ تم اپنے گھر والوں کو بھیج دو، میں بھی آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میں نے آمنہ کو بتایا کہ میری والدہ تو فوت ہو چکی ہیں، میں اپنے والد اور بڑے بھائی کو بھیج دوں گا۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنے گھر والوں کو راضی کیا اور انہیں آمنہ کے گھر میں بھیج دیا۔ آمنہ کے ابو دبئی میں رہتے تھے۔ ان کے گھر والے بہت نیک دل تھے۔ وہ فوراً مان گئے کیونکہ ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہماری طرف سے اصل جواب تب آئے گا جب آمنہ کا کزن نوید دبئی سے آ کر فیصلہ کرے گا۔ میں آمنہ کے کزن نوید کا بے صبری سے انتظار کرنے لگا۔ تقریباً 1 مہینے کے بعد آمنہ کا کزن دبئی سے آ گیا۔ اس نے آتے ہی آمنہ کی امی سے کہا کہ مجھے آمنہ بہت زیادہ پسند ہے، میں آمنہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ آمنہ کی امی فوراً مان گئی۔ جب آمنہ نے مجھے اس بارے میں بتایا تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں نے آمنہ کو کہا کہ تم فوراً شادی سے انکار کر دو۔ اس نے جواب دیا کہ میں شادی سے انکار نہیں کر سکتی کیونکہ میرے کزن کے ہم پر بہت زیادہ احسانات ہیں۔ میرے کزن نوید نے سب گھر والوں کے سامنے مجھ سے پوچھا تو میں نے جواب دیا کہ جیسے میرے گھر والے چاہتے ہیں میں ویسا ہی کروں گی۔ وہ بہت زیادہ رو رہی تھی اور مجھ سے معافی مانگ رہی تھی۔ ایک بار تو میں اپنا ذہنی توازن کھو چکا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میرے دل میں عجیب و غریب خیالات آ رہے تھے۔ کئی بار تو میں نے سوچا کہ میں خودکشی کر لوں، لیکن اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ میں آمنہ کو بھی قصوروار نہیں سمجھ سکتا تھا کیونکہ وہ مجبور تھی۔ ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، گھنٹی کے نشان پر کلک کرنا مت بھولیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کے پاس بآسانی پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔